بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ نام، نسب، کنیت، القاب، اوصاف، خاندان اور دور جاہلیت میں آپ کا مقام۔ نام و نسب، کنیت اور القاب۔ نام و نسب: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ اس طرح عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ہیں، اور آپ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن تھی، اور زبیر بن بکار کی روایت کے مطابق دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بہن کے لڑکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموں ذات بھائی تھے۔ آپ کی والدہ مشرف با اسلام ہوئی اور آپ کی خلافت میں وفات پائی، اور آپ ہی انہیں قبرستان لے گئے۔ آپ کے والد دور جاہلیت میں وفات پا چکے تھے۔ کنیت: دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرو تھی، لیکن جب آپ کی زوجیت میں رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس وقت سے آپ نے ابو عبداللہ کی کنیت اختیار کی، اور مسلمانوں نے اسی کنیت سے آپ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ لقب: عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دو نور والا۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زوجیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ محلب بن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین الجعفی نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین سے لقب دیا گیا کہ دو نور والا۔ اور بعض لوگوں نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ آپ ہر رات نماز میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے، چونکہ قرآن اور قیام اللیل دونوں ہی نور ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا ہے۔ ایک یہ وجہ بھی بیان کی ہے، دو نور والا مطلب ایک تو قرآن کریم کی تلاوت خود ایک نور ہے، اور اسی طرح قیام اللیل رات کو اٹھ کر نماز ادا کرنا یہ بھی ایک نور ہے، تو دو نور ایک ساتھ۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے اور قرآن کثرت سے پڑھتے، دو نور اکٹھا ہو گیا، اسی لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ ذو النورین، دو نور والا۔ ولادت: آپ صحیح قول کے مطابق مکہ میں عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال، جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام ولادت طائف قرار دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ پیدائشی اوصاف: آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ پست قد تھے اور نہ بہت لمبے، چمڑا باریک تھا، گھنی اور لمبی داڑھی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ بڑا تھا، سر میں گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانہ قد، حسین بالوں والے اور خوبصورت تھے، سر کے سامنے کے بال گر گئے تھے، دونوں قدموں کے درمیان اچھا فاصلہ تھا، ناک اونچی تھی،
پنڈلیاں ضخیم یعنی موٹی تھی، بازو لمبے تھے، بال گھنگریالے تھے، دانت انتہائی خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے لٹکتی تھی یعنی لمبے بال تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ گورے چٹے تھے، یعنی رنگ صاف تھا، گندمی رنگ کے نہیں تھے۔ تو یہ تذکرہ تھا آپ کی کنیت، القاب، نام، نسب اور اسی طرح پیدائشی اوصاف کا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے خاندان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔